سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی چیئرپرسن فریال تالپور کی سفارش پر سندھ حکومت کا بڑا قدم۔ سندھ حکومت نے میر رضا کے کیس پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تمام حقائق جوڈیشل کمیشن کے سامنے آ جائیں گے۔ ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ قتل کے پیچھے کوئی ہائی پروفائل شخصیت ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں ضیاء الحسن الانجار نے کہا کہ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی وجہ سے سندھ حکومت کی بدنامی ہوئی۔ انہیں چاہیے تھا کہ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خامیاں تھیں تو وہ میڈیا پر جانے کے بجائے سندھ حکومت کو آگاہ کرتیں۔ ضیاء الانجار نے کہا کہ CCPO کراچی نے کسی جگہ پر میر رضا کی خودکشی کا دعویٰ نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ کسی نچلی سطح کے افسر نے یہ بات کر دی ہو۔ دو آ گئی ہیں رپورٹیں جو پوسٹ مارٹم کی ہیں، تو ہم نے اس پر ایک تو جو ڈیسیشن کیا ہے، آج میٹنگ تھی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، تو اس میں ہم نے ڈیسیشن یہ لیا کہ اس کو ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، جوڈیشل انویسٹیگیشن کروائیں گے ود جج آف ہائی کورٹ۔ ایک بات بتا دوں کہ ریکارڈ پر میں سمجھتا ہوں کہ آزاد خان کو میں پروٹیکٹ کرنا نہیں چاہتا CCPO کراچی کو، لیکن انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ سوسائڈ کا معاملہ ہے۔ ہاں، نیچے لیول پر ہو سکتا ہے SHO یا اپنا DSP یا SP لیول پر کوئی فیملی سے بات ہوئی ہو۔ ڈاکٹر سمیہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی ملازم ہے، اور ان کا کام تھا کہ اگر وہ پوسٹ مارٹم غلط ہوئی تھی تو اس میں وہ امیڈیٹلی گورنمنٹ کو اپروچ کرتی اور بتاتی کہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، میری یہ آبزرویشنز ہیں۔ آفٹر تھاٹ آبزرویشنز بنا کر وہ اس نے ایک لیٹر نکالا ہے، اس پر بھی یقیناً جوڈیشل کمیشن ہی ابھی اس کو دیکھے گی۔ جیسا طریقہ کار وہ ٹی وی پہ آنا چاہیے تھا یا پہلے بتانا چاہیے تھا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ دیکھیں انہوں نے پوسٹ مارٹم کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے پروگرام میں، ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، وہ کیس خراب کر رہی ہیں۔ میرے خیال سے کیس انہوں نے مضبوط بنایا، اس پہ تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے ان کی۔ میں یہ کہوں گا کہ جو بھی چیز وداؤٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ ان کا کام تھا ڈاکٹر سمیہ کا ایز اے پولیس سرجن کہ اپنے جو بالا افسر تھے ان کو بتاتے کہ بھئی MLO ٹھیک ایکٹ نہیں کر رہا ہے، اور یہ خامیاں جو آپ کے پروگرام میں آ کر بتا رہی تھی TV چینلز پر، وہ امیڈیٹلی گورنمنٹ میں جو افسران موجود تھے ان کے امیڈیٹ ان کو بتانا چاہیے تھا۔ رپورٹ جو ہے پولیس انویسٹیگیشن افسر کو بھیجنی نہیں چاہیے تھی منوان، جو کہ MLO نے بنائی تھی، وہ ڈاکٹر سمیہ نے ہی وہ بھیجی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ڈائیورٹ ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ کوئی انفارمیشن ہے کہ قاتل کون ہے اس کیس میں؟ کیونکہ بار بار بورڈ بھی تبدیل ہونا، میڈیکل بورڈ تبدیل ہونا، پولیس کا اس پہ پردہ ڈالنا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی ہائی پروفائل معاملہ ہے۔ اب تک کوئی ایسی چیز سرفیس پر نہیں آئی ہے کہ کوئی ہائی پروفائل شخصیت ہو جو اس کے پیچھے ہو۔ میر رضا کیس میں اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر نے کہا ہے کہ رضا کے اہل خانہ نے نہ تو کسی عدالتی کمیشن کے قیام کی کوئی درخواست کی اور نہ ہی رضامندی ظاہر کی ہے، نہ ہی اس مرحلے پر ہمیں اس کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جبران ناصر نے کہا کہ ایک نئی تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جس سے اہل خانہ آج ملاقات کریں گے۔ میر رضا کے والد کے وکیل نے کہا کہ سندھ حکومت سہولت کاری کے نام پر رکاوٹیں یا الجھنیں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کراچی میں نوجوان میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے نئی 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ آج دوپہر کمیٹی کا پہلا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف 28 جولائی کو میر رضا کہاں گیا، ٹیلی فون کالز اور میسیجز کی تفصیلات تفتیشی ٹیم نے حاصل کر لی ہیں۔ ذیشان شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن سندھ عامر فاروقی کو تحقیقاتی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جبکہ SSP RRF سید محمد علی رضا کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم میں SP انویسٹیگیشن کورنگی قیس خان، SP انویسٹیگیشن سینٹرل انم تجمل اور SIO تھانہ زمان ٹاؤن چودھری غضنفر شامل ہیں۔ نئی تحقیقاتی ٹیم میر رضا کیس کی جامع، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے گی اور کیس کے تمام متعلقہ پہلوؤں کی اثر نو چھان بین کرے گی۔ تحقیقاتی ٹیم کو مقررہ مدت کے اندر متعلقہ عدالت میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ نئی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس 10 اگست پیر دوپہر 12 بجے DIG کرائم برانچ کے دفتر میں طلب کیا گیا ہے۔
جبکہ کیس کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات آگے بڑھانے کا اور دستیاب شواہد کی روشنی میں مزید کارروائی کا تعین کیا جائے گا۔ تفتیشی حکام کو میر رضا کے موبائل ڈیٹا سے 28 جولائی کو کیے گئے فون کالز، میسیجز اور وہ کہاں کہاں گیا اس متعلق تفصیلات ملی ہیں۔ میر رضا نے آخری کال اپنے دوست عبداللہ کی ریسیو کی۔ صبح 4:20 سے 4:22 تک 8 میسیجز ریسیو ہوئے، جس کا اس نے جواب نہیں دیا۔ تفتیشی ٹیم نے آخری فون کال پر بات کرنے اور میسیجز بھیجنے والے افراد سے تفتیش کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھی رپورٹر کاشف مشتاق کے ساتھ ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار پی ای سی ایش سوسائٹی میں میر رضا علی کی قیام گاہ پہنچے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور کراچی پولیس چیف آزاد خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے میر رضا علی کے والد سے تعزیت کی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سوشل میڈیا پر مبینہ کردار کشی کے خلاف NCCIA سے رجوع کر لیا ہے۔ اپنے اور اپنے بیٹے راول میمن کے خلاف سوشل میڈیا پر مبینہ جھوٹے، من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزامات کی تشہیر کے خلاف 9 اگست کو باقاعدہ تحریری شکایات جمع کرا دیں۔ شرجیل میمن کے مطابق 9 اگست 2026 سے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، پیجز اور گروپس پر شرجیل انعام میمن اور ان کے بیٹے راول میمن کے خلاف جھوٹے، بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی بیانات اور پوسٹیں آنا شروع ہوئیں۔ شرجیل میمن کے مطابق سوشل میڈیا پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ گلستان جوہر کراچی میں واقع گیسٹ ہاؤس شرجیل میمن کی ملکیت ہے، جہاں مبینہ طور پر میر علی رضا کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق اس مواد کا مقصد ان کی ساکھ، عزت اور معاشرتی حیثیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ شرجیل میمن نے اپنی شکایت میں اکاؤنٹ سے متعلق اسکرین شاٹ بھی منسلک کیے ہیں اور اپنی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ شرجیل میمن نے مطالبہ کیا کہ معاملے کا فوری نوٹس لے کر تحقیقات کی جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سوشل میڈیا پر مبینہ کردار کشی کے خلاف NCCIA سے رجوع کیا ہے۔ اپنے اوپر اور اپنے بیٹے راول میمن کے خلاف سوشل میڈیا پر مبینہ پروپیگنڈے کی تشہیر کے خلاف 9 اگست کو باقاعدہ تحریری شکایت جمع کرا دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مکہ معاہدہ تینوں ممالک کی قیادت اور عوام کے درمیان برادرانہ تعلقات کی گہرائی کا عکاس ہے، جو کئی برسوں سے جاری مشاورت اور باہمی رابطہ کاری کا نتیجہ ہے۔ معاہدے کا مقصد امن و سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانا، خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔ مکہ معاہدہ پہلے سے موجود کسی بھی معاہدے کو منسوخ یا تبدیل نہیں کرتا، جو چاہے باہمی ہو یا دیگر ممالک اور تنظیموں کے ساتھ ہو۔ تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر بیرونی حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ اصول UN منشور کے آرٹیکل 51 کے تحت انفرادی اجتماعی دفاع کے فطری حق سے ہم آہنگ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سماجی میڈیا پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 2 روز سے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے بحث جاری ہے۔ مکہ معاہدہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی ستونوں سے ہم آہنگ ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا حامل ہے۔ معاہدے کا مقصد کسی ملک کے خلاف کارروائی کرنا نہیں، معاہدے کا مقصد خطے میں امن، استحکام، خوشحالی کے لیے جاری کوششوں کو مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان خطے کے تمام برادر ممالک کے ساتھ پائیدار امن و استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ تنازعات کے پرامن حل اپنی عوام کے لیے زیادہ محفوظ، مستحکم اور خوشحال مستقبل کے عزم پر قائم ہے۔ مکہ معاہدہ خطے کے ہر اس ملک کے لیے کھلا ہے جو اس کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کے ساتھ باہمی احترام، تعاون اور پرامن طریقے سے اختلافات حل کرنے کو تیار ہو۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 2026 کے تیسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں پولنگ آج ہوگی، جس کے لیے سامان کی ترسیل مکمل ہو چکی ہے۔ انتخابی دنگل میں 3 سابق وزرائے اعظم بھی میدان میں ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 2026 کے تیسرے مرحلے کے شیڈیول میں تبدیلی کے بعد نئے شیڈیول کے تحت 4 اضلاع میں سے ضلع باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ ہوگی، جبکہ 2 اضلاع پونچھ کے 5 اور سدنوتی کے 2 حلقوں میں انتخابات مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ یہ حلقے یوں بھی توجہ کا مرکز ہیں کہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں
مسلم کانفرنس اور IPP کے سربراہان اور سابق وزراء اعظم سردار عتیق اور سردار تنویر الیاس سمیت وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راتھوڑ بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 2026 کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون 9 اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب ہوئی تھی، جبکہ دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے، جس میں مسلم لیگ نون 15 اور پیپلز پارٹی 6 نشستیں لینے میں کامیاب ہو سکی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون اب تک 24 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 10 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے تیسرے مرحلے میں پولنگ آج ہوگی۔ 4 حلقوں میں مجموعی طور پر کتنے امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور کل ووٹرز کتنے ہیں، ضلع باغ سے مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز نعیم عباسی۔ جی بالکل، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے تیسرے مرحلے میں آزاد کشمیر کے 2 اضلاع ضلع باغ اور حویلی کے مجموعی طور پہ 4 انتخابی حلقوں میں پولنگ آج صبح 8 بجے سٹارٹ ہوگی اور یہ پولنگ کا سلسلہ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ مجموعی طور پر اگر بات کی جائے اس حلقے میں ووٹرز کی تو 4,60,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں 2,38,000 مرد جبکہ 2,21,000 خواتین ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے پولنگ سٹیشن کی تو 803 پولنگ سٹیشن یہاں پہ قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 1254 پولنگ بوتھ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پہ 72 امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا۔ اور ان 4 حلقوں کی خاص بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے 2 سابق وزرائے اعظم اور ایک موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ بھی مد مقابل ہیں۔ حلقہ L14 غربی باغ سے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان، اسی طرح سے حلقہ وسطی باغ سے سردار تنویر الیاس خان، جبکہ ضلع حویلی سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور اپنی قسمت دوبارہ آزمائیں گے۔ پولنگ کا یہ سلسلہ آج صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ 15 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مستونگ، بولان، واشک، آوران، سبی، خزدار، ہرنائی اور نوشکی میں خوارج کے خلاف متعدد کارروائیاں کیں۔ کارروائیوں کے نتیجے میں 15 خوارج جہنم حاصل ہوئے، جبکہ خوارج کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے باعث خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا، ان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت اپنی کارروائیاں بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ رحیم یار خان میں بچوں کے لیے خوبصورت، دلکش اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ مریم نواز ایرینا سپورٹس کا افتتاح کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ملک اسلم۔ جی میں اس وقت موجود ہوں رحیم یار خان کے ایک پبلک پارک میں۔ اب یہ اس گلی محلے کے بچے اس سپورٹس مریم نواز ایرینا میں جو ہے وہ پلے کریں گے، جس میں بیڈمنٹن، کرکٹ اور تقریباً ساری گیمز یہاں پر کی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہ بنایا گیا 4 کروڑ روپے کی لاگت سے، جس میں علاقے کے محلے کے بچے جو ہے یہ کھیلیں گے اور اس کو فل انجوائے کریں گے اور مختلف گیمز کریں گے۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہے اور اس کی مینٹیننس بھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود کر رہی ہے، اور میں اپنی طرف سے، اپنے عوام کی طرف سے اور خاص طور پر ان بچوں کی طرف سے جو گلی محلوں میں کھیل رہے تھے، آج ان کو یہ ملا ہے، ان مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدہ وقت کی اہم ضرورت تھا۔ معاہدہ کرنے والے وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان پر سلامتی ہو۔ سلامتی ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے اس معاہدے کو پائے تکمیل پہنچایا، اور سلامتی ہو پورے امہ پہ، اور سلامتی ہو محمد شہباز شریف صاحب پہ، محمد بن سلیمان صاحب پہ اور رجب طیب ایردوان صاحب پہ، جنہوں نے مظلوموں کی آواز سنی اور ایک ایسا ناقابل تسخیر معاہدہ کیا جس سے ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کو قائم اور دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، مکہ امن معاہدہ پائندہ باد۔
ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے مجتبی خامنہئی کی ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو میں صحت مند حالت میں مجتبی خامنہئی کئی افراد کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی نے مجتبی خامنہئی کی ویڈیو ریکارڈنگ کا مقام اور وقت نہیں بتایا، نہ ہی ساتھ موجود لوگوں کی تفصیلات بتائیں۔ وزیراعظم نے یوم آزادی پر بلوچی زبان میں ملی نغمے کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ وزیراعظم نے شاندار کاوش پر فنکاروں، گلوکاروں اور پروڈیوسرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ملی نغمے میں محبت کے جذبے اور روح کو خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ حج 2027 کے لیے درخواستوں اور اخراجات کی وصولی کے طریقہ کار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کی درخواستوں کی وصولی اگست کے تیسرے ہفتے سے شروع ہوگی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی درخواستیں دے سکیں گے۔ ذرائع وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حج اخراجات 2 مساوی اقساط میں وصول کیے جائیں گے۔ پہلی بار نصف رقم اور باقی دوسری قسط میں ادا کرنی ہوگی۔ کوٹہ مکمل ہونے پر مزید درخواستوں کی وصولی روک دی جائے گی۔ حج 2027 کا مجموعی کوٹہ 1,79,210 مقرر۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے 60% کوٹہ مختص ہے، جبکہ نجی حج اسکیم کے لیے 40% کوٹہ مختص کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دور اور انٹرنیٹ کی تیز رفتار ترقی نے جہاں مطالعے کے انداز بدل دی ہے، وہیں بلوچستان میں کتابوں کی فروخت بھی پہلے کے مقابلے میں کم ہوئی ہے۔ تاہم کتاب سے محبت آج بھی زندہ ہے۔ کتب سے محبت کے عالمی دن کے حوالے سے ندیم کوثر کی رپورٹ۔ موبائل فون، سوشل میڈیا اور ای بکس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے روایتی کتابوں کی فروخت کو ضرور متاثر کیا ہے۔ تاہم بلوچستان میں اب بھی ایسے افراد کی کمی نہیں جو نئی کتابوں کی خوشبو اور ورق پلٹنے کے احساس کو اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ کوئٹہ کی کتب فروشوں کا کہنا ہے کہ چند سال قبل کے مقابلے میں کتابوں کی فروخت میں کمی آئی ہے، تاہم نصابی، ادبی، تاریخی اور مذہبی کتابوں کی مانگ اب بھی برقرار ہے۔ لٹریچر پہ بھی کتابیں چلتی ہیں، یہاں پہ لٹریچر پہ بھی لوگوں کا انٹرسٹ ہے، بٹ بنیادی طور پہ جو کتابیں ہیں وہ ہسٹورک ہیں، پولیٹیکل ہیں اور ترقی پسند جو ہے نا وہ کتابیں زیادہ فروخت ہوتی ہیں۔ کوئٹہ میں قائد اعظم لائبریری سمیت 4 سرکاری لائبریریاں فعال ہیں، جہاں 30,000 سے زائد کتب بین مطالعے کا شوق پورا کرتے ہیں۔ نجی لائبریریوں اور کیفے میں قائم بک کارنرز کے ذریعے بھی شہریوں میں کتب بینی کا شوق فروغ پا رہا ہے، جبکہ محکمہ تعلیم نے بچوں کو مطالعے کی جانب راغب کرنے کے لیے کتاب گاڑی بھی متعارف کرائی ہے۔ ہم نے جو ہے ایک کار جو آپ کہہ لیں کہ موبائل جو لائبریریز ہیں وہ ہم نے کی ہیں اور ہم نے مختلف ڈسٹرکٹس میں بھیجی ہیں۔ اس میں سٹوری بکس ہیں، وہ ہیں، تو بچے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ اس بک کو لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یونیورسٹیز میں جو ہے بک فیئرس کیے ہیں، کالجز میں بک فیئرس کیے ہیں اور بڑا پازیٹیو رسپانس ملا ہے۔ مطالعے کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ عالمی یوم محبت کتب اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کر لے، کتاب کی جگہ کوئی اور ذریعہ مکمل طور پر نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رواں سال تربت کے کتب میلے میں 60 لاکھ روپے کی کتابیں فروخت ہوئیں۔ کیمرہ مین ایکمی راجر کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ نیدرلینڈز اور بیلجیم میں مشترکہ طور پر شروع ہونے والے ہاکی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان ٹیم نیدرلینڈز پہنچ گئی ہے۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارت خانے کے آفیشلز نے کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف کا استقبال کیا۔ قومی ٹیم کی قیادت ابو بکر کر رہے ہیں۔ ہاکی ورلڈ کپ اس ماہ کی 15 تاریخ سے کھیلا جائے گا۔ 15 اگست سے شروع ہونے والا ہاکی کا میگا ایونٹ اس مرتبہ 2 ملکوں نیدرلینڈ اور بیلجیم میں کھیلا جائے گا، جس میں شرکت کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم نیدرلینڈز پہنچ گئی ہے۔ میزبان ملک پہنچنے پر نیدرلینڈز میں پاکستانی سفارت خانے کے آفیشلز نے کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کا استقبال کیا۔ پاکستان ہاکی ٹیم ورلڈ کپ کے گروپ ڈی میں شامل ہے، جس میں دیگر ٹیمیں انگلینڈ، بھارت اور ویلز کی ہیں۔ قومی ٹیم ایونٹ میں اپنا افتتاحی میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔